بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کل آسٹریلیا میں پہلگام 2.0 ہو گیا. جی پہلگام 2.0، جس طرح انڈیا نے اپنے ملک میں اپنے ہم وطنوں اور ہم مذہبوں کو قتل کروایا، اسی طرح آسٹریلیا میں ایک انسیڈنٹ کیا گیا. لیکن اس میں آسٹریلیا خود نہیں تھا، لیکن 3 اس میں قوتیں پیچھے تھیں: اسرائیل، انڈیا اور طالبان. اور میں بتاؤں گا کہ کس طرح اس تینوں اس پہ قوتیں شامل ہیں. اچھا، ایک پہلے اس ذکر کرتے ہیں کہ فیسٹیول تھا کیا یہودی جو کمیونٹی بنا رہی تھی. یہ ہنوکا ان کا فیسٹیول ہے، جو کہ یہ نومبر دسمبر میں 8 دن کے لیے مناتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ایونٹ ہے. ان کے بلیفس کے مطابق ان کے پاس جوئش کے پاس جو تیل تھا وہ کوئی 1 دن کینڈلس جلانے کا تھا، لیکن وہ 8 دن تک کینڈلس جلاتے رہے تھے. تو اس کو وہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور تمام کی میجر سیکٹ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں جوئش. اچھا، ہم آتے ہیں پہلے اسرائیل کی طرف کہ اسرائیل نے کیوں ٹارگٹ کیا آسٹریلیا کو، کہ اندر کیوں چنا اس مقام کو، اور کیوں ہی اپنے ہم مذہبوں کو اٹیک کیا ہے. عام طور پہ جو موساد ہے وہ جوئش کو نہیں ٹارگٹ کرتی، تاکہ جوئش کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اسرائیل سے کم نہ ہوں. لیکن وہ یہ رہا ہے کہ جو آسٹریلیا ہے، ایک تو کیا کہتے ہیں، وہ پہلے جو تھا بالکل آل آؤٹ سپورٹ کرتا تھا اسرائیل کی. لیکن آہستہ آہستہ اسپیشلی 2022 کے بعد جب اسرائیل کے مظاہرے بڑھ گئے غزہ میں، تو آسٹریلین عوام اور ان کے جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا ٹلٹ دور ہونا شروع ہو گیا. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے فلسطین کی آزاد ریاست کے حق میں ووٹ دیا ہے. تو اسرائیل کے ایک دو مقاصد، ایک تو آسٹریلیا کو میسج دینا، اور دوسرا جو اپنے مذہبوں کو ٹارگٹ کرنے کا ہے کہ ایک تو ایک ہمدردی لینا، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہوں جو کہ ابھی اسرائیل سے بھاگ کے آئے ہوں. کیونکہ اسرائیل نے بہت سے یہودیوں کو زبردستی اسرائیل میں رکھا ہوا ہے، لیکن ایران حملے کے بعد بہت سے یہودی وہاں سے بھاگے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں، اور اسرائیل نے ان کو ایک ایگزامپل بنانے کے لیے ان کو ٹارگٹ کیا، تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ ان کو بھی ایگزامپل بنا دیا جائے، آسٹریلیا کو بھی میسج دیا جائے، جو کہ ان کے پرائم منسٹر نے ڈائریکٹلی کہہ بھی دیا ہے کہ جو آپ نے پالیسی چینج کی ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے ملک کے اندر ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا ان کا تھا کہ غزہ پہ جو مظالم مسلمان اٹھا رہے ہیں وہ اس کو یہودیوں پہ کنورٹ کیا جائے، یہودیوں پہ بھی ظلم ہو رہے ہیں، اور پاکستان ایران کو ٹارگٹ کیا جائے. کیونکہ اس میں جو تینوں لابی سے بلیم یہ کیا، طالبان، انڈیا اور اسرائیل نے، کہ ایک پاکستانی نوجوان اس میں ملوث ہے، جس سے کی وجہ سے اس کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی، اور اس کو جو سوشل میڈیا پہ آگے بتانا پڑا کہ میں نہیں ہوں. حالانکہ مسلمان احمد نہیں باقی یہودیوں کو قتل ہونے سے بچایا، جس سے نقصان کم ہو گیا. اب ہم آتے ہیں انڈیا اس کے پیچھے کیوں ہے. یہ اس کا ہی برین چائلڈ بھی لگ رہا ہے، کیونکہ پہلگام 2.0 کی طرز پہ بنا گیا ہے. آسٹریلیا جو ہے نا، اس نے بھی اس کے ڈیفینس ٹائز پاکستان سے بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ کوارڈ میں یہ الائنس ہے انڈیا کا جاپان اور امریکہ کے ساتھ. آپ کو پتہ ہی ہے ٹرمپ کس طرح انڈیا کو ٹریٹ کر رہا ہے، ٹشو پیپر کی طرح. اور عام طور پر جو کوارڈ کی تینوں ملک ہیں، یہ انڈیا کو ٹشو پیپر طرح ہی کوارڈ الائنس میں ٹریٹ کرتے ہیں. تو انڈیا کو اس کا بھی دکھ تھا، پاکستان کو بھی اسے ڈی فیم کرنا تھا. تو اس وجہ سے، اور اس کے ملک میں بھی انسیڈنٹ نہیں ہو رہا تھا، نہ اس کے ہم وطن مارے جا رہے تھے. تو اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ ایک تو آسٹریلیا سے بھی بدلہ لے، پاکستان کو بھی ڈی فیم کرنے کی کوشش کرے، اور آسٹریلیا کو سبق سکھائے کہ کیوں پاکستان کے ساتھ ہے. اور انڈیا کا آپ ریکارڈ دیکھیں گے، آپ امریکہ میں بھی انوالو ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، کینیڈا میں بھی انوالو ہیں، اور اب آسٹریلیا میں. تو انڈینس کی ایک آپ کو ان کی ٹیررسٹ کے ساتھ لنکس ہیں آل اراؤنڈ گلوبل میں، کہ جہیں بھی یہ ٹیررسٹ اٹیکس کرا سکتے ہیں. تو یہ ایک آئیڈیل ہے. تو انڈیا اور اسرائیل بیسکلی اس میں انسٹرومنٹل آپ کو نظر آ رہے ہیں. تیسرے آ جاتے ہیں طالبان کے اندر بھی یہ صلاحیت آ گئی ہے. کسی ملک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، فرانس میں، جس میں یہ طالبان عناصر انوالو ہیں. اب طالبان کیوں ہے؟ کیونکہ آسٹریلیا نے بین کر دیا ہے طالبان گورنمنٹ کے آفیسرس کو آسٹریلیا میں آنے، اس کا بھی ان کو دکھ ہے. ان کا بھی مقصد یہی ہے پاکستان کو ڈی فیم کرنا. اب تینوں ملکوں کا ایک مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو ڈی فیم کرنا اور اپنی گرجس کو نکالنا. اور ابھی جو تہران میں جو میٹنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اوپر، جس میں رشیا اور چائنا بھی شریک ہیں پاکستان کے ساتھ، سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی شریک ہیں، سارے پڑوسی شریک ہیں، جبکہ طالبان گورنمنٹ خود نہیں آ رہی اس میں شریک ہونے کے لیے، انہوں نے ریفیوز کر دیے. تو یہ عوامل ہے جو ظاہر کرتے ہیں کہ ان تینوں الگ ہوئے. تینوں نے آسٹریلیا کے خلاف بھی بڑھاس نکالی، تینوں کا مقصد پاکستان کے خلاف بھی بڑھاس نکالنا تھا، اور اسرائیل کا مقصد ایران کے خلاف اور مسلمانوں کو ڈی فیم کرنا تھا، تاکہ غزہ سے سچن اٹھائی جا سکے. تو یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، جو کہ پہلگام 2.0 اس کو کہا جا سکتا ہے. اوور آل اگر آپ دیکھا جائے ایک گلوبل سطح پہ، اور اس کو دنیا کو بھی اور ایک مسلمانوں کو بھی اور ایز پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا ہونے لگا ہے.